زندگی ملی، اس کو گزار کے چلے گئے، حاصل کچھ بھی نہیں کیا۔ جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ میں آزماؤں گا، میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر رہا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اب دیکھیں نا کہ پچھلے سال انہی دنوں میں کافی سارے ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا نمبر کس کا، پتہ نہیں کس کی باری آ جائے، کون ہم سے بچھڑ جائے، کسی کا کوئی نہیں پتہ۔ تیرے پاس کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے۔ موت کے آگے نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ گھر بار دیکھا جاتا ہے، نہ کاروبار دیکھا جاتا ہے، نہ ذمہ داریاں دیکھی جاتی ہیں۔ بس موت اٹل فیصلہ ہے، جو لکھ دیا گیا، جو کر دیا گیا وہ ہو کر رہے گا، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں ہم نیک اعمال کر لیں، اچھے عمل کر لیں، تو پھر ہے کہ بچت ہو جائے گی۔ کیونکہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گنہگار ہوں گے ان کی موت پتہ کیسے نکلتی ہے، کہ روح کیسے نکلتی ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مخمل یا ململ کا کپڑا ہو، بالکل نرم و نازک ملائم سا، اس کو خاردار جھاڑی پہ پھینک کے اس کو کھینچ لو، کچھ بھی نہیں بچتا، اس کا پھٹ جاتا ہے، ایک ایک جو ہے نا وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ تو جو گنہگار ہوں گے ان کی روح ایسے نکلے گی۔ تو پھر جو نیکوکار ہوں گے، جو عبادت گزار ہوں گے، جو نیک عمل کرتے ہوں گے، پھر وہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیک عمل کرتے ہوں گے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے اللہ کے ہر معاملات میں عدل رکھتے گئے، اللہ سے ڈرتے گئے، بندوں کے معاملات میں انصاف کرتے گئے، کبھی کسی کو دکھ تکلیف درد نہیں دیتے، نیک ہے۔ اور ان کے جانے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو شکر ہے یہ بندہ گیا، جان چھوٹ گئی۔ تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ، اس کی جب روح نکلے گی نا، گویا یوں ہوگا کہ آٹے میں سے بال کو جیسے نکالا جائے، کچھ بھی نہیں پتہ لگتا، آرام سے نکل آتا ہے۔ تو جو مومن بندہ مومن ہوگا، جو نیک ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، اس کی روح ایسے نکلے گی گویا جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ اور جو گنہگار ہوگا، جو ظالم ہوگا، جو جابر ہوگا، جو ناانصافی کرتا ہوگا، جو اوروں کے حق کھاتا ہوگا، بہنوں کے حق کھاتا ہے، بھائیوں کے کھاتا ہے، ہمسایوں کے حق کھا گیا، رشتہ داروں کے کھا گیا، لوگوں کو تنگ ہی کیا ہوا تھا جس نے، تو جب اس کی روح نکلے گی تو گویا یوں ہوگا کہ جیسے مل کے کپڑے کو خاردار جھاڑی کے اوپر پھینک کے اس کو کھینچ لیا جائے۔ اتنا تکلیف دہ موت ہوگی اس کی۔ تو چاہے جو مرضی کر، میں ایک بات ہر وقت کہتا ہوں، چاہے ہم جو مرضی کریں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم گناہ کریں چاہے نیکی کریں، ہم چاہے لوگوں کا حق ماریں چاہے ان کا حق ان تک پہنچائیں، جو مرضی کریں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تو بے بس چارپائی پہ پڑا ہوگا اور تیری حالت یوں ہوگی کہ تو اپنے کپڑے بھی نہیں اتار سکے گا، تیرے کپڑے بھی لوگ اتاریں گے۔ ایسا ہوگا کہ تو اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکے گا، اپنے اوپر پانی بھی نہیں ڈال سکے گا، وہ بھی تیرے اوپر بندے ڈالیں گے، تو اٹھ بھی نہیں سکے گا، سنے گا سب کی لیکن بول نہیں سکے گا۔